من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين ولن يتمنوه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين وَلَتَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَى حَيَاةٍ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا يَوَدُّ أَحَدُهُمْ لَوْ يُعَمَّرُ أَلْفَ سَنَةٍ وَمَا هُوَ بِمُزَحْزِحِهِ مِنَ الْعَذَابِ أَنْ يُعَمَّرَ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِمَا يَعْمَلُونَ قُلْ مَنْ كَانَ عَدُوًّا لِجِبْرِيلَ فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين صدق اللہ العظیم۔ ترجمہ: آپ ان سے کہیے کہ اگر اللہ کے نزدیک آخرت کا گھر تمام انسانوں کو چھوڑ کر صرف تمہارے لیے مخصوص ہے جیسا کہ تمہارا کہنا ہے تو موت کی تمنا تو کر کے دکھاؤ اگر واقعی تم سچے ہو۔ اور ہم بتاتے ہیں کہ انہوں نے اپنے جو کرتوت آگے بھیج رکھے ہیں ان کی وجہ سے یہ کبھی ایسی تمنا نہیں کریں گے۔ اللہ ظالموں کو خوب جانتا ہے، بلکہ یقیناً تم ان لوگوں کو پاؤ گے کہ انہیں زندہ رہنے کی حرص تمام انسانوں سے زیادہ ہے، یہاں تک کہ مشرکین سے بھی زیادہ ہے۔ ان میں کا ایک ایک شخص یہ چاہتا ہے کہ 1000 سال عمر پائے، حالانکہ کسی کا بڑی عمر پا لینا اسے عذاب سے دور نہیں کر سکتا، اور یہ جو عمل بھی کرتے ہیں اللہ اسے اچھی طرح دیکھ رہا ہے۔ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، کہہ دو کہ اگر کوئی شخص جبریل کا دشمن ہے تو ہوا کرے، انہوں نے تو یہ کلام اللہ کی اجازت سے تمہارے دل پر اتارا ہے جو اپنے سے پہلے کی کتابوں کی تصدیق کر رہا ہے، اور ایمان والوں کے لیے بجسم ہدایت اور خوشخبری ہے۔ اللہ رب العزت اس آیت کریمہ کے اندر میں 3 باتیں کھول کر ان یہودیوں کے تعلق سے بتا رہے ہیں اور ایک بات امت مسلمہ کے لیے بتا رہے ہیں۔ 3 باتیں یہودیوں کے لیے کیا ہے؟ نمبر 1 کہ یہودی جو ہے مسلمانوں کو دیکھ کر یہ کہا کرتے تھے کہ تم جو قرآن کریم جو تمہارے اوپر اتر رہا ہے یہ کوئی کتاب نہیں ہے، انکار کرتے تھے قرآن کی، اور کہتے تھے کہ ہمارے اوپر 3 کتابیں نازل ہوئی ہے، توریت، زبور اور انجیل، یہ 3 کتابیں ہمارے اوپر نازل ہوئی ہے، ہم ہی اللہ کے لاڈلے بندوں میں سے ہیں۔ تو اب اللہ تعالیٰ ان کے تعلق سے کہہ رہے ہیں کہ میرے محبوب آپ ان سے کہیے کہ اگر یہ اپنی بات میں سچے اور پکے ہیں تو موت کی تمنا کر کے دکھائیں، کیونکہ اللہ کو معلوم ہے کہ یہودیوں کی نس نس کے اندر کیا چیزیں بھری ہوئی ہیں، انسانوں کے نس نس کے اندر کیا چیزیں ہیں وہ اللہ ہی کو معلوم ہے۔ تو اللہ نے کہا کہ میرے محبوب آپ ان سے کہیے کہ موت کی تمنا کریں۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہودی جو ہے موت کی تمنا کبھی نہیں کریں گے۔ کیوں نہیں کریں گے؟ ان کے نس نس کے اندر دنیا کی لالچ اور دنیا کی حرص بیٹھی ہوئی ہے، دنیا کی طمع بیٹھی ہوئی ہے، تو اس لیے اللہ رب العزت کہہ رہے ہیں کہ یہ کبھی موت کی تمنا نہیں کر پائیں گے۔ یہ جو اپنے آپ کو کہہ رہے ہیں نا کہ ہم اللہ کے ایسے ہیں، آخرت ہمارا ہی ہے، آخرت میں ٹھکانہ ہمارا ہے، سب کچھ ہے، تو اللہ تعالیٰ ان کی حقیقت کو کھول رہا ہے۔ اور آخر میں اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ واللہ علیم بالظالمین، اللہ ظالموں کو خوب جانتا ہے، دنیا میں دھوکہ دینے والوں کو اللہ خوب جانتا ہے۔ اب دوسری بات کہ اے میرے محبوب آپ ان کے تعلق سے ابھی آپ جانتے نہیں ہیں، آپ جو ان کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں آپ ان کے تعلق سے آپ کو معلوم نہیں ہے، یہ اتنے بڑے حریص ہیں، اتنے بڑے حریص ہیں دنیا کے معاملے پر کہ نبیوں کو بھی نہیں بخشتے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے اوپر ایسا الزام لگائے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام اس افسوس کے معاملے میں، اس افسوس سے، اس صدمے سے
حضرت سلیمان علیہ السلام بیمار ہو گئے۔ ابھی اگلی آیتوں میں آئے گا کہ حضرت سلیمان کے اوپر اتنی زبردست الزام ان بنی اسرائیل والوں نے لگایا کہ حضرت سلیمان نے کہا کہ پروردگار آپ مجھے ان لوگوں سے چھٹکارا دے دیجئے یا پھر مجھے کچھ الگ قوم دے دیجئے، ایسی قوم مجھے نہیں چاہیے۔ اتنی خطرناک الزام، کیا الزام لگائے کہ بھئی سلیمان جو ہے بت پرست ہے، ایک نبی بت پرست ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا۔ تو اللہ تعالیٰ دوسری بات ان کے تعلق سے کہہ رہا ہے کہ یہ دنیا کے بڑے حریص ہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں ایک بندہ تھا جس کی لمبائی، اتنی لمبائی تھی، اللہ نے اس کو بنایا تھا، اتنی لمبائی اس کی تھی کہ ہم جس ناریل کے درخت کو دیکھ رہے ہیں نا، 7 ناریل کے درخت جتنے لمبے ہیں اس شخص کی لمبائی اتنی تھی۔ انسان کو سن کر اس کا احساس نہیں ہوگا، یقین نہیں ہوگا، لیکن قرآن میں اس کا تذکرہ ہے۔ سورۃ الانبیاء 17واں پارے کے اندر ایک سورت ہے، اس کے اندر اس کا تذکرہ ہے۔ وہ 7 ناریل کے درخت جتنے لمبے ہیں اتنے لمبا اس کی لمبائی تھی۔ اور پھر اس کا نام بھی قرآن نے بتایا، عوض بن ملک اس کا نام تھا۔ وہ بندہ بنی اسرائیل کے قوم میں سے تھا، تو اللہ نے اس کو ایک لمبی زندگی دی تھی۔ حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے سے لے کر حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے تک اس نے رہا، ایک لمبی زندگی اس نے گزاری۔ تو یہ بنی اسرائیل جو ہے یہ ہمیشہ یہی دعا کرتے رہے کہ ہمیں بھی اس کی جیسی زندگی چاہیے، اگر ہم کو اس کی جیسی زندگی نہیں دو گے تو ہم جو ہے نبیوں کے ساتھ یہ ظلم کریں گے، نبیوں کے ساتھ یہ معاملہ کریں گے۔ تو یہاں دوسری بات اللہ کہہ رہا ہے کہ یہ جو ہیں یہ بڑے حریص ہیں، طمع پیدا کرنے والے ہیں۔ اور ان کے تعلق سے کیا فرمایا کہ یہاں تک کہ یہ مشرکین سے بھی زیادہ ہیں، مشرکین کے دلوں کے اندر جس طرح سے طمع ہے ان سے بھی زیادہ ان کے دلوں کے اندر طمع ہے۔ اور تیسری بات کیا فرمایا؟ تیسری بات یہ فرمایا کہ اے میرے محبوب آپ ان کے تعلق سے جانتے نہیں ہیں، یہ جو اس وقت قرآن کریم کا انکار کر رہے ہیں اصل میں ان کی دشمنی جبریل سے ہے۔ یہ بہت لمبی تفصیل ہے، میں اس تفصیل میں جانا نہیں چاہتا ہوں، انشاءاللہ اگلے آیت میں آئے گا کہ عیسیٰ علیہ السلام جو پیدا ہوئے نا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پیدا ہونے کے بعد بنی اسرائیل 2 حصوں میں بڑھ گئی، جس کو آج ہم عیسائی کہتے ہیں۔ سفید لباسوں میں جو لوگ گھومتے نا، جس کو دوسرے زبان پر کرسچیان کہتے ہیں، نہ جانے کیا کیا کہتے ہیں، تو بنی اسرائیل جو ہے 2 حصے میں بٹ گئی، اور جو 2 حصے میں بٹی ہے وہ بہت خطرناک اس کی راز ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب پیدا ہوئے تو ایک بڑا معجزے کے ساتھ پیدا ہوئے، بنا باپ کے پیدا ہوئے۔ اللہ نے حضرت جبریل کو حکم دیا، حضرت جبریل آ کر اپنا ایک پھونک مارے اور حضرت مریم جو ہے حاملہ ہو گئی۔ اس پر ان یہودیوں نے الزام لگایا جبریل علیہ السلام پر۔ اب میں اشارتاً کہہ رہا ہوں، اب ہم سب ہوشیار ہیں، سمجھدار ہیں، اس بات کو سمجھ لیں۔ کس معاملے کا الزام لگایا حضرت جبریل پر کہ جبریل حضرت عیسیٰ کے باپ ہیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ مسجد میں بیٹھ کر علماء اس بات کو کہنے کو ڈرتے ہیں، کیوں کہ اللہ کا امر تھا، وہ اللہ کا حکم تھا۔ تو خیر یہاں سے 2 حصے میں بٹ گئے، اور جب یہاں سے 2 حصے میں بٹے تو یہ لوگ جبریل کے دشمن بن گئے۔ اسی کو اللہ تعالیٰ اشارے میں کہہ رہا ہے کہ یہ لوگ جبریل کا کچھ بگاڑ نہیں سکتے۔ حضرت جبریل سے دشمنی کر کے کیا بگاڑ سکیں گے؟ کچھ بگاڑ سکیں گے؟ دشمنی کا دوسری راز بھی یہ ہے کہ حضرت جبریل نے بنی اسرائیل کے بہت ساری بستیوں کو ہلاک کیا اپنی آواز کی وجہ سے، کیونکہ وہ بستیاں جو ہے اللہ کی نافرمانی پر آ گئی، اللہ کے حکم ہوا، حضرت جبریل آئے اور ان بستیوں کو ایسی چیخ ماری کہ وہ بستی اس چیخ کے مارے ہلاک ہو گئی۔ کچھ بستیوں کو حضرت جبریل نے یوں اٹھایا اپنے پر کی نوک پر، آسمان کی بلندیوں پر لے کر گئے اور وہاں سے پلٹا دیا۔ تو اس طریقے سے حضرت جبریل نے اللہ کے حکم سے جو بنی اسرائیلوں کے ساتھ جو کیا تھا، تو اب بنی اسرائیل جو ہے ان پر تہمت لگانے لگے اور ان پر الزام تراشنے لگے اور ان سے دشمنی کرنے لگے۔ تو اللہ یہاں پر کہہ رہا ہے کہ ان سے کہہ دیجئے
کہ یہ جبریل سے دشمنی کر کے کچھ بگاڑ نہیں سکتے، جبریل کا خود ان کا نقصان کر سکتے ہیں۔ 3 باتیں ہو گئی۔ چوتھی بات جو اللہ رب العزت نے امت مسلمہ کے لیے کہا ہے وہ یہ کہا ہے کہ سن لو، ان لوگوں نے ہماری کتاب کا انکار کیا، ان لوگوں نے فرشتوں کا انکار کیا، ان لوگوں نے نبی کا انکار کیا، 3 چیزوں کا انکار کیا۔ تو 3 چیزوں کے انکار کرنے پر دنیا کے اندر اتنے ذلیل ہو گئے کہ اللہ کا کلام اتر گیا کہ ان لوگوں کے ساتھ میں دوستی کرنا بھی تمہارے ایمان کی خطرے کی علامت ہے، یہاں تک بتلا دیا گیا۔ ان کے گھر کا پانی بھی بطور مجبوری پینا تمہارے لیے حرام ہے، منع نہیں، حرام ہے۔ یہودیوں کے گھر کا پانی بطور مجبوری بھی پینا حرام ہے، یہاں تک سخت جملہ کہہ دیا گیا۔ تو اس لیے تمہارے اوپر بھی کتابیں نازل کی گئی ہے، تمہارے اوپر بھی اللہ کے رسول آئے ہوئے ہیں، اس لیے سن لو کہ تم ان کتاب کا انکار مت کرنا، تم ان رسولوں کا انکار مت کرنا، تم ان جبریل کا انکار مت کرنا۔ اگر کرو گے تو پھر دنیا بھی تمہارے لیے نقصان کا سبب بنے گا اور آخرت بھی نقصان کا سبب بنے گا۔ اس لیے اللہ رب العزت نے ان قوموں کا تذکرہ میرے اور آپ کے سامنے رکھ کر مجھے اور آپ کو یہ تلقین کر رہے ہیں کہ تم ان کرتوتوں سے، ان حرکتوں سے باز آ جاؤ۔ اگر ہم باز آ جائیں گے تو دنیا بھی ہمارے لیے بہتر ہوگا اور آخرت بھی اللہ ہمارے لیے بہتر بنائے گا۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی کہنے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرما دے۔